میرے ابا نے میرا نام سامیہ مغل رکھا تھا۔ غربت کی چکی میں پستے میں صرف سمو رہ گئی تھی۔ 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ہم 4 نفوس رہتے تھے، اماں، ابا، بھائی اور میں۔ میرے ابا ایک ایکسیڈنٹ میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے حالات پہلے بھی اتنے کوئی اچھے نہ تھے، پھر مزید خراب ہونے لگے۔ مجھ سے بڑا بھائی 8 سال کا تھا جب ابا کی وفات ہوئی تھی۔ بس اب ہم 3 نفوس ہی تھے گھر پر، اماں، میں اور بھائی۔ مہنگائی مزید بڑھی تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اماں بھائی کو بڑا افسر بنانا چاہتی تھی اور مجھے جلد از جلد بیاہ دینا چاہتی تھیں۔ غربت سے تنگ آ کر میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے لگی تو حالات فاقوں سے بہتر ہوئے۔ 2 وقت کی روکھی سوکھی مل جاتی تھی۔ 8ویں کے بعد اماں نے مجھے اسکول سے نکال دیا اور میرے ہاتھوں میں اپنی جہیز کی مشین تھما دی۔ غریب کی بیٹی کو سروائیو کرنے کا ہر طریقہ بنا سیکھے بھی آ جاتا ہے۔ میرے ہاتھوں میں بھی گڑیا کے کپڑے سیتے سیتے ہنر آ گیا۔ لوگ کپڑے سلائی کرواتے اور منہ مانگے دام دیتے مجھے، مگر ان میں سے 1 پیسہ کبھی میں نے نہ دیکھا تھا۔ اپنی نیندیں حرام کر کے رات دن ایک کر کے میں پیسے کماتی تھی اور اماں وہ بھائی کے مہنگے اسکول کی فیس دے دیتی تو کبھی اس کے لیے مرغی، گوشت، انڈے، دودھ لے آتی تھیں اور مجھے صرف شوربہ ملتا تھا۔ اچھی چیزوں پر کبھی میرا حق نہیں رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا لوگ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، مگر ایک ماں بھی یہ فرق قائم کرتی ہے، یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ چلو میں بھی مطمئن تھی کہ بھائی افسر بنے گا تو ان سب سے جان چھوٹے گی، اچھی زندگی گزاریں گے ہم سب۔ مگر یہ خوش فہمی اس دن ختم ہوئی جب میں نے بھائی کو اس کے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پھونکتے دیکھ لیا تھا۔ وہ منہ سے دھوئیں کے ملغوے نکالتا بہت مزے سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں یہ سب الٹی حرکتیں بڑی میٹھی لگتی تھیں۔ میں نے اماں کو بتایا مگر وہ میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھیں۔ پھر انہوں نے بھائی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا۔ اماں نے خوب سلواتیں سنائیں۔ بھائی نے گرم استری میرے بازو پر رکھ دی تھی، مگر میری ماں کو کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ سے کپڑے سلائی کرتی رہی۔ ہفتے بعد زخم بگڑا تو اماں مجھے سرکاری ہسپتال لے گئیں۔ دوا لگا دی گئی اور مزید دوائیں پرائیویٹ اسٹور سے لینے کے لیے لکھ دی تھیں، جنہیں اماں نے یہ کہتے ہوئے لینے سے منع کر دیا کہ ابھی سلمان کی کالج کی فیس دینی ہے۔ میں نے بھی زخم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر میں نے بھی پیسوں میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ اماں کو پیسے دیتے میں کچھ پیسے رکھ لیتی تھی اور اماں اور سلمان کی غیر موجودگی میں اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آتی تھی۔ آخر میری کمائی پر میرا حق بھی تو تھا۔ رفتہ رفتہ بھائی کا سگریٹ تمباکو سے خالی ہوا اور اس میں اب چرس پھڑنے لگا اور پھر وہ شراب پر آ رکا تھا۔ جب ایک دن وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر آیا تو اماں کو میری باتوں پر یقین آ ہی گیا، مگر اماں نے سمجھا بجھا کر اس کے عیب ڈھک دیے تھے۔ بیٹوں کے عیب یوں ہی چھپا دیے جاتے ہیں، سولی پر صرف بیٹیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ وہ کالج بہت کم جاتا تھا، بس آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، مگر اماں کے لیے وہ پھر بھی کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اماں اس کی خدمتیں کرتی نہ تھکتی تھیں۔ انہی دنوں 9ویں کلاس کے بورڈ کے پیپرز کے لیے داخلہ جا رہے تھے۔ میں نے جمع شدہ رقم داخلے کے لیے رکھ چھوڑی تھی، مگر ایک دن سلمان نے دیکھ لیے تھے۔ صبح اماں کے جانے کے پہلے وہ چلا جاتا تھا، آج بھی چلا گیا تھا، مگر اماں کے جانے کے بعد لوٹ آیا تھا۔ اے سمو، وہ پیسے دے جو تو نے چھپا کر رکھے ہیں، اسے نشے کی ضرورت تھی، وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کون سی رقم؟ میں تو چونک اٹھی تھی، اسے کیسے پتہ لگ گیا کہ رقم کے متعلق؟ وہ تو جو کل دوپٹے کے پلو میں باندھ رہی تھی، اس نے مجھے رقم رکھتے دیکھ لیا تھا۔ دیکھ سلمان، یہ میرے پیسے ہیں، میں نہیں دوں گی، اماں آئے تو اس سے مانگنا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک جواب دے دیا۔ کیا کرے گی تو اتنے سارے پیسوں کا؟ سلمان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے داخلہ بھیجنا ہے 9ویں کا۔ میں نے رقم دینے سے انکار کی وجہ بتائی۔ کیا تیر مار لینا ہے تو نے پڑھ کر؟ پیسے دے مجھے۔ وہ پیسے لینے میری طرف بڑھا، مگر میں بھاگ کھڑی ہوئی، مگر میری کلائی کھینچتے اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھ سے پیسے چھیننا چاہتا تھا، مگر میں وہ نہیں دے سکتی تھی، وہ میرے تھے۔ جب وہ مجھ سے پیسے نہ چھین پایا تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ تلاشنے لگا اور پھر چولہے میں پڑی لکڑی اٹھا کر زور سے میرے سر پر دے ماری۔ میں جو کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی، لکڑی میرے سر کے پچھلے حصے پر آ کر لگی۔
درد کی ایک شدید لہر میرے سر میں اٹھی۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون بہہ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، موت کا سیاہ اندھیرا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ زمین میرے سر سے نکلنے والے خون کو جذب کرنے لگی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ سلمان میرے پیسے لے کر لکڑی پھینکتا دروازہ کھول کر بھاگ گیا تھا۔ پھر میں درد سے بلبلاتی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ جب میری حسیات جاگی تو میں نے دیکھا میں چارپائی پہ سفید لباس میں لیٹی پڑی ہوں اور بہت سی عورتیں مجھ پر بین کر رہی تھیں۔ میری ماں روتے ہوئے اونچی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ عورتیں بھی ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مگن تھیں۔ میں نے ان کے الفاظ سننے کی کوشش کی مگر وہ الفاظ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ بھائی نے لڑکے کے ساتھ پکڑا تو مار دیا۔ سب بھائیوں کو ایسا ہی غیرت مند ہونا چاہیے، ایک عورت دوسرے کے کان میں کہہ رہی تھی۔ اللہ ایسی بیٹی کسی کو نہ دے۔ سلمان نے صحیح کیا، اس بدنامی کو ختم کر دیا۔ اف، ایسی لگتی تو نہ تھی مگر کیسی بد کردار نکلی۔ سب عورتیں کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھیں، الزامات کی بھرمار تھی، مجھے تانے گالیاں دی جا رہی تھیں اور سلمان ہیرو بن گیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند بھائی تھا جس نے اپنی بغیرت بہن کو مار دیا۔ مجھے مارنے والا سلمان غیرت مند اور اسے لاڈ پیار سے بگاڑنے والی میری ماں بیچاری، اور میں سامیہ مغل جو اس سارے ظلم کا نشانہ بنی تھی، بد کردار مشہور ہو گئی۔ میرا نام مائیں اپنی بیٹیوں کو لینے نہ دیتی تھیں، کہیں میرا نام کا اثر نہ ہو جائے ان پر۔ میرا ذکر ایک بازارو لڑکی کی طور پر ہوتا تھا، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے میرے نام پر، اور میرا غیرت مند بھائی سلمان مغل، اس نے غیرت میں آ کر اپنی بد کردار بہن کو مارا تھا۔ اسے تمغہ امتیاز کے قابل سمجھنے لگا تھا معاشرہ۔ اماں نے اسے معاف کر دیا، آخر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اوپر سے غیرت مند کی ایکسٹرا کوالٹی بھی تھی اس میں۔ میں بد کردار لڑکی مر گئی اور وہ غیرت مند سینہ چوڑا کیے آج بھی زمین کے سینے پر شان سے چلتا ہے۔ واقعی سیلب پر چڑھانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹوں کی برائیاں بھی ایکسٹرا کوالٹی سمجھی جاتی ہیں اور بیٹیوں کی اچھائی کو بھی برائی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سامیہ کا قصہ نہیں ہے، جانے کہاں کہاں کب اور کیسے ایسی کئی سامیہ ماؤں کے لاڈلوں کے ہاتھوں زندگی اور کردار دونوں ہار گئی ہوں گی۔ میں آج یہ سب سن کر مر کر بھی مر گئی کہ جن رشتوں کی خاطر دن رات محنت کی، آج ان رشتوں نے مجھے بد کردار بنا دیا۔ اگر میری ماں نے مساوات کا درجہ ہم دونوں میں قائم کیا ہوتا تو آج نہ بھائی ایسے بگڑتا اور نہ میں مرتی۔ آخر بدنامی کا دھبا تو ان پر بھی لگا ہے۔ میری سب ماں سے التجا ہے، خدا را بیٹی اور بیٹوں میں فرق مت کریں۔ آپ کا یہ فرق بچوں کو سنوارتا نہیں بلکہ ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی زندگی خود برباد کرتے ہیں اور بعد میں رونا قسمت کا اور آزمائش پر ڈال دیتے ہیں۔ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے بنائے ہوئے بچوں میں فرق کریں؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، خود کی سوچ کو بدلیں۔ شکریہ۔